بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد قال اللہ عز وجل فی کلامہ العظیم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انما الاعمال بالنیۃ۔ آج ایک اہم بات ذہن میں ہے اور وہ بہت ہی ضروری ہے، اور وہ ہے نیت سے متعلق۔ جب تک کسی کام کی نیت نہ ہو تو کام کیسے ہوگا؟ پہلے نیت ہوتی ہے، پھر اس کے لیے کوشش ہوتی ہے، آدمی مستقل اس پر محنت کرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، اس کے بعد کوئی عمل وجود پاتا ہے، پھر وہ اچھا ہو تو اس پر نیکی ملتی ہے، اللہ کی رضا خوشنودی ملتی ہے، نبی کی رضا خوشنودی ملتی ہے، اور اگر وہ عمل برا ہے تو اس پر عذاب ہیں، سزا ہیں، اللہ کی ناراضگی ہے، نبی کی ناراضگی ہے۔ تو چاہے عمل اچھا ہو یا برا ہو، بنیاد اس کی نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی اللہ کے فیصلے بھی ویسے ہی ہوتے۔ یہ بہت بڑی نیت آج ہمیں کرنی ہے۔ نیت اس طرح سے کرنا ہے کہ ابھی دیکھو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے اپنے ایک اہم فریضہ حج کو ہم سے ادا کروایا، اور عرفے کے دن گویا کہ ہم ایسے پاک ہو گئے تھے جیسے آج ہی دنیا میں تشریف لائے۔ اب نئی زندگی شروع ہو رہی، نئی زندگی شروع ہو رہی۔ اگر اس موقع پر ہم نیت بنا لیں اپنی کہ پچھلی جو میری زندگی گزری ہے اب مجھے وہ نہیں گزارنی، اب میں اس زندگی کو تبدیل کر لوں گا، میں گناہوں سے پاک ہو گیا ہوں، اب میں میرے نام اعمال میں ان گناہوں کے دھبوں کو دوبارہ ثبت نہیں کرنا چاہتا، اپنے نام اعمال کو گناہوں کی سیاہی سے دوبارہ گندہ نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ اب یہ ہے کہ میں پچھلی زندگی چھوڑ کر اب ایک نئی زندگی شروع کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ اس زندگی کو پاکیزہ رکھوں گا، گناہوں سے پاک رکھوں گا، اللہ کی نافرمانی سے پاک رکھوں گا، نبی کی سنتوں کی اور نبی کے طریقوں کی نافرمانی سے پاک رکھوں گا، اس کو اللہ کے حکموں کے مطابق اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کروں گا۔ تو یہ نیت بہت بڑی ہے اور بہت اہم ہے۔ تجربات سے اور مشاہدات سے یہ پتہ چلا کہ کتنے حاجی حج کر کے جاتے ہیں لیکن ان کی زندگی وہی پہلے والی ہوتی ہے۔ لوگ پھر انگلی اٹھاتے ہیں کہ دیکھو یہ حاجی صاحب ہیں، حج کر کے آئے ہیں لیکن اب بھی وہی ساری چیزوں کے اندر پڑے ہوئے۔ تو چلو کوئی کچھ کہے نہ کہیں، ہمیں تو اپنا عمل اللہ کو دکھانا ہے، ہمیں اپنا اچھا عمل نبی کے دربار میں پیش کرنا ہے۔ تو نیت بدل لیں گے اور نیت صحیح کر لیں گے تو پھر اس اعتبار سے ہمیں کوشش کرنی ہے، اس اعتبار سے کیا کرنی ہے؟ کوشش کرنی ہے کہ مجھ کو اب پہلی زندگی نہیں گزارنی، اچھی گزارنی ہے، فرما برداری والی گزارنی ہے۔ اب اس کی ابتدا جانے کے بعد نہیں ہوں گی، کب ہوں گی؟ یہیں سے، آج ہی سے، اسی وقتوں سے شروع ہوں گی۔ تو کرتے سب نیت، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی کیجئے، اور جہاں تک میری یہ آواز پہنچے آپ پہنچانے کی کوشش کریں۔ اور اتنا ہی نہیں، جو حج کر کے جا رہے ہیں انہی کے لیے نہیں بلکہ اب گھر والوں کو بھی نیت کروائیں، رشتہ دار عزیز و اقربا کو بھی نیت جو ہے کروائیں کہ زندگی بدلنی ہے، ہم جا کر آئیں، اب تم کو بھی جانا ہے۔ آپ اگر یہاں سے قدم اٹھائیں گے اور نیت صحیح کریں گے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں گے تو جیسے اللہ تعالیٰ نے لاکھوں لوگوں کو آج اپنے دربار کی حاضری کا موقع عنایت فرمایا، آپ کی بھی حسرتیں ہیں
رونا آتا ہے ان لوگوں کو یاد کر کے جو ہمیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے دل کا حال ذرا پوچھنا تھا کہ کیا حال تھا، ان کی کیا حسرتیں تھیں، ان کی کیا تمنائیں تھیں۔ نہیں ان کا دل مچل رہا تھا کہ جیسے ہمارا شوہر جا رہا ہے، ہمارا بھائی جا رہا ہے، ہمارا باپ جا رہا ہے، ہماری ماں جا رہی ہے، خدا کرے کہ ہم بھی جائیں۔ لیکن حالات سازگار نہ ہوئے، موقع نہ ملا، فارم بھرا تھا لیکن موقع نہیں ملا، مال کی کچھ کمی تھی یا کوئی مشکلات تھی یا دنیاوی مشاغل تھے جس کی وجہ سے نہیں ہوا، لیکن دل تو مچل رہا ہے۔ ان کے لیے دعا بھی ہونا چاہیے، میں نے خاص اہتمام کیا ان کا، ہونا چاہیے۔ اور اچھا اتنے مبارک سفر کے لیے ان کے ارادے نہ کروائیں اور ان کے لیے دعا نہ کریں تو اور کس کے لیے کریں گے؟ تو کرنا چاہیے۔ تو زندگی ہمیں بدلنی ہے اور اوروں کی بھی بدلوانے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ صرف حاجی ہی کے لیے نہیں، اس حاجی کے لیے تو خاص موقع ہے، سب کے لیے ہے کہ جب پتہ چل جائیں، جب اپنی زندگی کو بدلنے کے ارادے کر لیں، اور کوئی مشکل نہیں۔ خدا بڑا قدردان ہے، خدا بڑا قدردان ہے۔ بندہ جب نیت کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے۔ بڑے بڑے پاپیوں کو اللہ نے معاف کیا، بڑے بڑے گناہگاروں کو اللہ نے معاف کیا، اور جب انہوں نے جو ہے ارادہ کیا اللہ نے فوراً ان کو اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیا۔ قرآن پاک میں 30ویں پارے میں ایک سورت ہے، سورہ انفطار، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت۔ یہ قیامت کا شروع میں منظر ہے، اس کے بعد میں اللہ جو ہے ایک خاص موضوع استعمال کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھ کو اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا۔ علماء نے، مفسرین کرام نے اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ یہ اس بندوں سے کہہ رہے ہیں جو گناہ گار ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کو ناراض کیے ہوئے ہیں۔ اب جب کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی تو اللہ کے حضور میں حاضر ہوئے، اے اللہ میرا یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کر دیجئے، یہ پریشانی ہے اس کو دور کر دیجئے۔ اب ذرا دینے میں دیری ہوئی تو وہ بندہ ناراض ہو کر، جس نے زندگی بھر اللہ کو ناراض کیا، ایک بار وہی نافرمان اللہ سے مانگ رہا ہے، ذرا دینے میں دیری ہوئی تو وہ رخ پھیر کر اور پیٹھ پھیر کر واپس جا رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیے ذرا، امیجینیشن، ایسے بندے کو اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تجھ کو اپنے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ تجھے پتہ نہیں تیرا رب کریم ہے، کرم کرنے والا ہے، ذرا سی دیرے میں ہوئے تو ناراض ہو کے جا رہا ہے، حالانکہ زندگی بھر تو نے مجھ کو ناراض کیا۔ اللہ اس نافرمان اور گناہگار بندے کو گویا کہ پیار سے بلا رہے ہیں کہ تیرا یہ روٹھنا اور میرے در کو چھوڑ کر جانا یہ تجھے زیب نہیں دیتا، تجھے پتہ ہی نہیں میں کتنا کریم ہوں، کتنا کرم کرنے والا ہوں، کتنا عطا کرنے والا ہوں، کتنا دینے والا ہوں۔ بولو گناہ گاروں کے لیے جب یہ حالت ہے تو جنہوں نے سارے گناہ بخشوا دیے، جب وہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ قبول کریں گے نہیں کریں گے؟ اللہ بڑے قدردان ہیں، اس لیے آگے بڑھنا چاہیے اور ہمت سے آگے بڑھنا چاہیے۔ ایک اللہ والے جو ہیں حج کرتے اور جب آخری طواف وداع کرتے تو انہیں جواب آتا تمہاری لبیک قبول نہیں، تمہارا حج قبول نہیں۔ ایک موقع پر جب انہوں نے حج کیا اور آخر موقع آیا تو آواز آئی وہی جو سالوں سے سن رہے تھے، تو ایک نوجوان بچہ بھی ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے بھی وہ آواز سنی کہ اللہ نے اس کو سنائی، تو وہ کہنے لگا چچا جان تم نے سنا کچھ؟ کہا کہ ہاں بیٹا 40 سال سے یہی سن رہا ہوں۔ کتنے سال سے؟ 40 سال سے میں یہی سن رہا ہوں، تیری لبیک، تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ کہا کہ پھر چچا؟ کہا کہ بیٹا تو ہی بتا اس در کے علاوہ کوئی در ہے کیا؟ اس در کے علاوہ
کوئی در ہے کیا کہ جہاں مانگا جائیں، جہاں حاضر ہوا جائیں؟ ہاں، وہ چاہے قبول کریں نہ کریں، میں حاضری چھوڑوں گا نہیں۔ پھر ندا آئی کہ آج ہم نے آج کی حاضری بھی اور اس سے پہلے جتنی بھی حاضریاں ہوئی ہیں 40 سال، سب کو ہم نے قبول کر لیا۔ جب تیرا یہ گمان ہے کہ میرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں، اور تو جھکنے کے نہیں دوسرے در پہ، اور میرے در کو چھوڑنے والا نہیں، میں نے پچھلا بھی اگلا بھی سب قبول کر لیا۔ اللہ قدردان ہے۔ بچے کو مٹھائی لا کر ہم دیتے ہیں، مٹھائی کا ڈبہ دیا بچے کے حوالے، اور حوالے کرنے کے بعد جب بچے سے مانگتے بیٹا میرے کو تھوڑا سی دے نا، میرے کو، تو پہلے تو بعض بچے میرا ہے نہیں دیتے، اور دیا تو کیا کرتا ہے تھوڑا سی، چھوٹے بچوں کی بات کر رہا ہوں، وہ دینے اور نہ دینے میں باپ کو اس کو لینا تھوڑی ہے، اس نے تو سارا کچھ دیا ہے، ساری نعمتیں تو اللہ نے ہم کو دی ہیں، اسی میں سے کہتے ہوئے میرے لیے تھوڑا مال خرچ کرو، اللہ کو کچھ فائدہ ہے اس کا؟ ہم خرچ کریں گے، اپنی جان ہم اللہ کی فرما برداری میں کھپائیں گے، اس کو تھکائیں گے، اس کو چلائیں گے، اس کو مجاہدات میں ڈالیں گے، فائدہ کس کا ہونے والا ہے؟ جتنا ہم لگائیں گے فائدہ ہمارا ہے۔ اللہ کی ذات کی نہ اس کی شان بڑھنے والی ہے نہ کم ہونے والی، فرما برداری پہ بڑھتی نہیں، وہ پہلے بھی ویسا ہی تھا شان والا، آج بھی ویسا ہی ہے اور کل کو بھی ویسا ہی ہے۔ اگر سارے فرما بردار ہو جائیں نا، اللہ ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو نافرمانی کرے پھر توبہ کرے، اللہ معاف کر دے۔ جیسے بچے کی خطا اور معافی پر ہمیں پیار آتا ہے، اللہ کو بھی پیار آتا ہے۔ کبھی اللہ جو ہے اس بندے کو تھوڑا دیر سے دیتے ہیں کہ ذرا مزہ تو لینا، ذرا یہ بچہ مانگ رہا ہے کچھ، دے نہیں رہا ہے باپ، دینا تو ہے اس کو، لیکن وہ جو اپنے معصوم زبان سے، اپنے جو ہے معصوم چہرے سے وہ جو ہے جو انداز پیش کر رہا ہے باپ کے سامنے، ابا دو نا 10 روپے، میرے کو چاکلیٹ کھانی ہے، یہ جو انداز بچے کا ہے نا وہ ماں باپ کو بھاتا ہے، تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ پہلی بار نہیں دیتے، ذرا اس کا مزہ لیتے۔ کیا بولا پھر سے بول؟ ابا دو نا، وہ چلا جائیں گا چاکلیٹ والا، تو اس کا انداز وہ جو ناز و انداز پسند آتا ہے، ایسے اللہ کو بھی بڑا پسند آتا ہے۔ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے اللہ سے بہت تعلق تھا، شبلی رحمۃ اللہ علیہ سے کو اللہ سے بہت تعلق تھا، اور اللہ کو بھی ان سے بڑا پیار تھا۔ تو الہاماً جو ہے نا کبھی کبھی گفتگو ہوتی تھی عاشق و معشوق کے درمیان میں۔ ایک مرتبہ اللہ کے حضور میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلے وضو کر کے، ایک مقام پہ پہنچے تو ندا آئی، اچھا اتنا گستاخانہ کا وضو کر کے نکلے ہو؟ واپس گئے، دوبارہ وضو کیا، پھر چلے، پھر آواز آئی، کہاں کہ اچھا اپنے تقویٰ و طہارت ابھی بتاتا ہے ہم کو ڈبل سے وضو کر کے۔ ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ اے شبلی، کیا تو چاہتا ہے تیرے سارے گناہ میں لوگوں کے سامنے کھول دوں؟ تو چاہتا ہے یہ سارے تیرے گناہ کیا کروں؟ لوگوں کے سامنے کھول دوں؟ فوراً جواب دیا۔ عاشق و معشوق کے ایسے آپس میں رمز ہوتے ہیں اور ایسا تعلق ہوتا ہے نا، کبھی یہ بھی جو ہے مست ہو جاتا، کبھی وہ بھی مست ہو جاتا۔ تو جب اللہ نے کہا نا کہ شبلی تو چاہتا ہے کہ تیرے سارے گناہ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں، انہوں نے جھٹ جواب دیا، اے اللہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ساری لوگوں کو بتا دوں آپ کتنے کریم ہیں؟ اگر سارے کرم کو میں کھول دوں گا تو تیری فرما برداری کرنے والا کوئی ملے گا نہیں۔ اللہ اتنے کریم ہے، کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ نے کہا اے شبلی، میں نہ تیرا راز فاش کرتا ہوں نہ تو میرا راز فاش کر، تو بھی کچھ مت کہے میں بھی کچھ نہیں کہتا۔ ایسا تعلق ہوتا ہے اللہ سے، اللہ بڑے قدردان ہیں۔ تو کیا کرنا ہے ہمیں؟ زندگی کو بدلنے کی نیت کرنی۔ اب میں کچھ تھوڑا سی جو نا اعمال کا جائزہ لیتی ہوں، کیسے چینج کرنا؟ صرف وہ نیت کر لیے بات ہو گئی نا، اس کو عملی جامہ پہنانا ہے۔ اب مثال کے طور پر ہم تھوڑا سی زندگی بھر کے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی روٹین میں کچھ بات کرتے ہیں۔
پہلے اگر میں تہجد کی نماز نہیں پڑھتا تھا تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ تہجد کی رات میں اٹھنا نہیں ہوتا، عشاء کے بعد میں ہی پڑھ لو، 2 سنت پڑھو عشاء کی، 2 کر کے 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھو، پھر وتر کی نماز پڑھ لو۔ کب پڑھنا ہے؟ عشاء کے بعد میں بھی۔ اگر پہلے سے عادت ہے تو اوپر والے نیچے مت آنا، وہ وہیں رہے، اس کو بڑھائے، 4 پڑھتے تھے تو 8 کرے، 12 کرے، اوپر والے نیچے نہیں آئے۔ لیکن کسی کی بالکل ہی عادت نہیں تھی تو اب کیا کریں؟ وہ عشاء کی 2 سنت پڑھنے کے بعد میں بعد کی 2 کر کے 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھے، اس کے بعد وتر کی 3 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ پہلا قدم ہے اللہ کی طرف بڑھنے کا۔ اور فرائض کے بعد، واجبات کے بعد اور سنت مؤکدہ کے بعد نوافل میں سب سے اعلیٰ جو نفل ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ اور اس وقت اللہ کی رحمت خاص بندوں کی طرف متوجہ ہوتی۔ اب اصل تک پہنچنا ہے کہ اصل تہجد کے وقت میں آخری پہر میں موقع ملے، شروعات کہاں سے کر دینی ہے؟ یہ شمار ہوں گی تہجد میں، کریں گے انشاءاللہ۔ آسان چیز ہے، کچھ مشکل ہے بھی تھوڑی دیر 10 منٹ 5 منٹ کھانا لیٹ ہو جائیں گا اور کیا ہوگا، اور آخر ہمیں کرنا ہی کیا ہے یہاں؟ ہاں، دنیاوی جمیل تو ہے نہیں، جو بھی اگلی مشغولی وہ دینی مشغولی، یا اگلی مشغولی ضرورت کے اعتبار سے، کھانا پینا وہ کھائیں گے تو عمل کریں گے، تو ضرورت کے درجے میں وہ تھوڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ تو تہجد اس طریقے سے شروع کر دیں انشاءاللہ۔ پھر اگر موقع مل جائیں، آنکھ کھل جائیں اصل وقتوں میں، واپس پڑھ لو 2 رکعت 4 رکعت، دعائیں کرو۔ اس وقت تو خاص استغفار کا اہتمام۔ فَسَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي، حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے جب ان کے بیٹوں کا جرم ثابت ہو گیا، حضرت یوسف علیہ السلام مل گئے، تو اب تو جو چھپا رہے تھے اتنے سالوں چھپایا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بیڑیا نے کھا لیا، یہ سب بہانے جو کر رہے تھے، اب تو مل گئے نا یوسف علیہ السلام۔ تو بیٹوں نے درخواست کی، ابا جان ہمارے لیے استغفار کریں۔ تو اس وقت تو بڑا پیارا جملہ کہا تھا یعقوب علیہ السلام نے، فَسَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ تھوڑا وقت تو باقی ہے تہجد کا، ان قریب میں تمہارے لیے تہجد کے وقتوں میں اپنے رب سے تمہارے لیے توبہ استغفار طلب کروں گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت تو خاص موقع ہیں اور چیزوں کے مقابلے میں کہ آدمی استغفار کرے، ایک ہاتھ تسبیح پڑھ لے، نہیں بڑی پڑھ سکتے استغفر اللہ ربی اغفر لی پڑھیں، پیار آئیں گے اللہ کو۔ اور استغفار کے اپنے فضائل ہیں، وہ ایک الگ چیز ہو جائیں گے، ہم روٹنگ پہ چلتے ہیں آگے، مزیدار ہیں وہ بھی بات انشاءاللہ، اگر اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ گفتگو ہوں گی اس پر۔ تو تہجد کا پہلے، اور فرائض کا تو اولین درجے میں اہتمام ہی کرنا ہے۔ پہلے جو ہے تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی تھی، رکعتیں چھوٹ جاتی تھی، اب کوشش کیا کریں کہ رکعت بھی نہیں چھوٹے اور تکبیر اولیٰ بھی نہ چھوٹے، یہاں سے اس کو اہتمام کرنا ہے۔ کیا فرق پڑتا ہے تھوڑا سی پہلے ہم اپنی ساری چیزوں سے فارغ ہوئیں۔ یہ الگ بات ہے کسی مجبوری میں اٹک جائیں، بھی باہر گیا تھا آدمی ٹریفک میں پھنس گیا، یہ اس کے بس کا نہیں، سو گیا تھا آنکھ ہی نہیں کھلی، یہ اس کے بس کا نہیں، لیکن اٹھنے کے ساتھ فوراً اللہ کا حکم ہوا۔ تو پورا اہتمام کے فرائض جو ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں، اس میں بھی افضلیت بھی کوشش کریں کہ آگے بڑھے، پہلی صف ملے، دوسری صف ملے۔ نبی جی نے پہلی صف والوں کے لیے 3 مرتبہ اللہ کی رحمت کی دعا کی ہے، اور دوسرے والے کے لیے تو کوشش کرے کم سے کم پہلی دوسری میں ہم آ جائیں۔ اگر ان چیزوں کا پتہ چلے نا، آدمی جھگڑا کر کے پہلی صف حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، جھگڑا کر کے اذان دینے کی کوشش کرے گا، لیکن صحیح طریقے پر اگر سیکھا ہوا جانتا ہے تو، نہ جانتے ہوئے اذان کو بھی خراب نہیں کرنا، دیگر اعمال کو خراب نہیں کرنا، کیونکہ لوگوں سے منسلک ہیں وہ چیز، ٹھیک ہے۔ تو تہجد کا اہتمام، فرائض کا اہتمام تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں۔ خواتین بھی جو ہے نا عموماً کام ہوتے ہیں گھر کے، مشغولی ہوتی ہے، تو شیطان کیا کہتا ہے، بھی ذرا اتنا پکانا ہے نا، یہ کر لیں گے پھر پڑھیں گے۔ اب پکانے لگے، پکانا ہوا تو حضرت مسجد میں جو گئے تھے حاضر ہو گئے، تو اب کھانا حاضر کرنا ہے،
وہ کھانا کھائے تو ذرا سستی آئی، بے دوپہر میں گرمی کا زمانہ ہے، ذرا تو کیا ہو گیا، شیطان نے وہ بھلا دیا۔ اب عین وقت جب ٹائم ختم ہونے کا موقع آیا، جب یاد آیا، اب وضو کرنے گئے تو نماز قضا ہو گئی۔ اس لیے عورتوں کے لیے بہترین، جیسے ہی اذان ہو اپنے کام کو وہیں بند کر کے اولی درجے میں سب سے پہلے نماز ادا کرے، نہ کہ نہیں میں پہلے نماز پڑھوں گی اس کے بعد میں دوسرے کام، اس کا اہتمام کریں۔ آپ دیکھیں گے زندگی میں اور زندگی کے مزے میں جو ہے فوراً فرق آ گیا کہ پہلے اللہ کا، کتنے مواقع ایسے ہوئے جو مشکل تھی، میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی مدد آئیں گی، ساتھی گواہ ہیں، نماز پڑھے اللہ کی مدد آ گئی، نماز پڑھے اور اللہ کی پہلے فرض ادا کر لو، تو اللہ کا حکم پہلے، تو ضرورت ہے تو خود جب ہم اس کا خیال رکھیں گے تو وہ ہمارا خیال رکھیں گے، جب ہم اسے یاد رکھیں گے وہ ہمیں یاد رکھے گا۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اسمع یسمع لک، او کما قال صلوات اللہ سلام علیہ، نبی جی نے فرمایا تم اللہ کی مانو اللہ تمہاری مانے گا، تم اللہ کی سنو اللہ تمہاری سنے گا۔ ابراہیم ادم رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں تشریف لائے، یہ بات سمجھا رہے تھے حدیث پاک کہ اگر ہم جو ہیں اللہ کی مانیں گے تو دنیا کی ہر چیز ہماری اطاعت و فرما برداری کریں گے۔ ایک پہاڑ پر کھڑے رہ کر یہ لوگوں کو سمجھا رہے تھے، جب اتنا انہوں نے کہا تو وہ پہاڑ حرکت کرنے لگا، کہا کہ چپ، میں تو لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، تیرے کو تھوڑی بولا میں نے حرکت۔ کیسے یقین کی مایا رکھنے والے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو ہے پہاڑ سے آگ نکلی، ایک صحابی کو جو ہے وہ چابک دیے جس سے جانور کو ہانکتے ہیں، کہا کہ جاؤ جہاں سے نکلی ہے نا اس کو وہاں پہنچا کر آؤ۔ وہ آگ کو جیسے جانور کو ہانکتے ہیں ایسے ہانکتے ہوئے جہاں لے گئی تھی اسی پہاڑ کے کھو میں اس کو پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ جنگ پر گئے ہوئے ہیں، سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے، دوری ہے۔ خطبہ دیتے ہوئے اللہ نے وہ منظر منکشف کیا، دشمن ایک جانب سے حملے کے لیے آ رہا تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا پیچھے کی جانب سے، تو انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے کہا یا ساریہ الی الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف توجہ کریں، ادھر سے دشمن آ رہا ہے۔ حضرت ساریہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر حضرت عمر کی آواز میرے کان میں پہنچی سینکڑوں میل دوری پر، انہوں نے جانا، دشمن کی طرف توجہ ہوئی، اللہ نے فتح دی۔ اب آپ کہیں گے کیا پھینک رہے ہیں آپ کیا پھینک رہے ہیں؟ اب یہ موبائل ہے، موبائل جب ایجاد نہیں ہوا تھا میں بولتا اب ایک ڈبہ آئے گا، یہاں ہم ہندوستان میں ہیں، مکہ میں بات ہو جائیں گی، وہاں کا آدمی دکھیں گے، کیا پھینک رہے ہیں، یہاں سامنے آدمی دیوار کے پیچھے کا دکھتا نہیں، وہاں کا کیا دکھے گا؟ مان سکتے تھے؟ یہ ایجاد کس کی ہے؟ اللہ کی ایجاد نہیں ہے، یہ لوگوں کی کرامت ہے، لوگوں کی ایجاد۔ اللہ کے دیے ہوئے مائنڈ کو استعمال کر کے یہ بے جان کھوکے کو اندر بھاگتے ہوئے جاندار چیزیں نظر آ رہی ہیں، ساری دنیا سمٹ کے، ہوا نہیں، چمتکار سے کم ہے، لیکن مانتے نا اس کو، یہ لوگوں کی ایجاد ہے۔ ساری کائنات جس کا مالک اللہ ہے، کیا اس کے لیے مشکل ہے یہ آواز کو پہنچانا؟ سائنس ایکسیپٹ کرتا نا، یہ آواز جو ہے نا وہ ساری اسٹور اور یہ ہوا کے اندر محفوظ ہیں، اسی کو کیچ اپ کر کے یہ آواز نکلی، ادھر سے وہ ٹاور دونوں کنیکشن ہوئے، وہ آواز کو کیچ کیا، ہم اس کو سن رہے ہیں، ادھر آواز جا بھی رہی ہے، ادھر جواب بھی آ رہا ہے۔ وہی جو ہے قیامت میں یہی ہوگا، ہم نے جو کچھ اچھا برا بولا ہے وہ سب کہاں ہیں؟ ہواؤں میں محفوظ ہیں، اللہ اسی کو حاضر کر دے گا۔ ہوا بھی اس کے بھی مالک اللہ ہے، ساری چیزوں کے مالک اللہ۔ تو جب انسان اتنی بڑی بڑی کرامتیں کر سکتا ہے، اللہ کے لیے مشکل؟ اسمع یسمع لک، سنو تمہاری سنی جائیں گی، مانو تمہاری مانی جائیں گی۔ جب ہم اللہ اس کے رسول کی مانیں گے، یہ مخلوق ہماری مانیں گے۔ ہمارے ساتھی سب پریشان تھے، کنکری نہیں ہے، کیا کرنا؟ جیسی اترے وہاں پر جمرات میں، بھئی ہم جانتے ہو فرشتہ تھا اللہ نے بھیجا یا انسان تھا؟ میں ابھی سوچ رہا ذرا اس کا چہرہ دیکھ لیتا تو بھئی کون ہے۔ ملی نہیں کنکری، ملی کہ نہیں؟ اس سے اور زیادہ کیا چاہیے؟ تم اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ تمہارا انتظام کرے گا۔
آج بھی وہ ساری چیزیں چل رہی. لوگ کہتے ہیں بھی کچھ وہ جو پرانے اللہ والوں کی کرامتیں اور بزرگوں کے اور نبیوں کے وہ معجزات وہ ذرا ہم دیکھیں تو ذرا کچھ سمجھے. آج بھی ہو رہا ہے وہ, اس کو دیکھنے والی نہیں کہتی. تو زندگی بہرحال تبدیل کرنا ہے ہم کو. باتوں سے باتیں بہت ہوتی ہے. میرے کو زیادہ بولنے کی عادت ہے, ویسے بھی آپ لوگ تجربہ کر چکے ہوں گے, اتنے دنوں سے برداشت کر رہے ہیں. اللہ آپ کے اس برداشت کو قبول فرمائے, دنیا اور آخرت میں اجر و ثواب کا اللہ کی رضا خوشنودی کا سبب بنائے. تو تہجد کا اہتمام, فرائض کا اہتمام. آپ صبح جو ہے ناشتے کے موقع پر اگر شروع میں نہیں پڑھ سکے تو ٹھیک ہے بھئی, 5:40 پہ سورج نکل رہا, 6 بجے آپ کی اشراق کی نماز کا وقت, 2 کر کے مختصر نماز پڑھ لیجئے. 2 پڑھیں گے حج عمرے کا ثواب ہے, اور 2 پڑھیں گے دن بھر کے کاموں میں اللہ مدد کریں گے. اور اس سرزمین کی وہ 2 رکعت اور 4 رکعت وہ 4 لاکھ رکعتوں کے برابر. ہر اجروں کے ہر عمل کے بارے میں سوچے کہ اس کا بدلہ کیا مل رہا ہے, 1 لاکھ کے برابر. میں نے فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا. کتنے ہو گئی یہ تعداد؟ 100 ہو گئی. 100 کو 1 لاکھ سے ضرب کرو, کتنا ہو گیا؟ 8 عدد بنتے ہیں, 1 2 سینکڑا, 1000 10,000 لاکھ 10 لاکھ. کتنے بنے؟ 10 لاکھ مرتبہ میں نے اللہ کی پاکی حمد اس کی بڑائی بیان. تھوڑا سی عمل کتنے 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے. تو جب یہ عظمت کے ساتھ کریں گے نا تو دل چاہیں گا کتنا حاصل کرو. پھر ادھر ادھر جو بیٹھ کے ٹائم پاس ہو رہا ہے وہ کیا ہوگا؟ وصول ہوگا. بیٹھنا منع نہیں ہے, آپ بیٹھیں گے بھی, کچھ ضروری گفتگو بھی ہو رہی. کبھی کبھی میرے کو بہت خلجان ہوتا ہے, میرے موبائل میں جو ہے نا کئی گھنٹے کلاسز چلتی ہیں, وہ قرآن کی تفسیر اور دیگر چیزیں جو چلتی, وہ دیکھنے والے دیکھتے ہیں بھئی کیا مولانا دن بھر بولے ادھر بڑے بڑے بیانات کرتے ہیں اور یہ دن بھر موبائل میں لگے ہوئے رہتے ہیں. وہ سمجھتے نہیں. دیکھنے والا کچھ بول پوچھ لیے تو چلو بتائے بھی میرا ایسا مسئلہ ہے. آپ سمجھ رہے وہ رنگ رنگیلیوں میں مست نہیں ہوں, وہ اور لوگ کرتے ہوں, میں یہاں مست. وہ ٹائم میرے کو کم پڑتا ہے. کبھی کبھی میں کمرے والوں سے میری زیادہ گفتگو دیکھے تو وہ بھی بیچارے کچھ بولتے نہیں, چل رہا ہے ان کا چل. تو وصول کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اچھا میرے لیے وہ نوافل سے زیادہ افضل یہ ہے کہ ایک باب سیکھا تو 1000 رکعت پڑھنے کا میرے کو ثواب مل رہا ہے, تو فائدے میں. تو کبھی کبھی میں اوابین بھی چھوڑ دیتا ہوں. شروع میں پہلے دن میں نے 20 رکعت پڑھی, پھر یہ مسائل اس وقت تو 7 بجے سے کلاس شروع ہوتی ہے, تو وہاں زیادہ مل رہا ہے تو پھر میرے یہ چھوڑ کے کلاس چھوٹ جائے گی. تو یہ اگر آدمی کے ذہن میں رکھیں نا یہ فضیلت, تو کیا ہوگا, اس کو ٹائم کم پڑے گا. وہ اگر بات بھی کر رہا ہے تو دل میں اس کا سبحان اللہ الحمدللہ درود شریف چالو رہے گا. پڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ لوگ, ہاں پڑھ رہے ہیں نا درود شریف کا اہتمام, سنتوں کا اہتمام. ہاں تو یہ چیزیں. چاشت تو تھوڑا وقت تو آپ نے آرام کر لیا, ناشتہ کر لیا یا اٹھ کر ناشتہ کیے, ابھی چاشت کا وقت ہے. آپ 10 بجے سے 12 بجے کے درمیان میں ہر موسم میں چاشت پڑھ سکتے ہیں. آپ 9 بجے سے پہلے تک ہر موسم میں اشراق کی نماز پڑھ سکتے. سو گئے آپ, اٹھ جاؤ, ابھی 8:30 ہوئے, 8:45 ہوئے, اٹھ کر فوراً وضو کرو. منہ تو دھونے ہی والا آدمی, وضو کرو, 2 کر کے جو ہے 4 رکعت اشراق کی پڑھ لو. 10 بجے سے 12 بجے کے درمیان میں اور بھی ہوتا ہے آگے پیچھے, لیکن اتنا وقت تو ہر موسم میں ہوتا. 10 سے 12 کے درمیان ہر موسم میں کیا کرو, چاشت کی نماز پڑھ لو. 4 رکعت پڑھ لیں گے. یہ جسم کے اندر 360 جوڑ ہیں, وہ سب کا حق ادا ہو جائیں گا. بندے پر ہر دن اپنے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ دینا واجب ہے. چاشتوں کی نماز 4 رکعت پڑھ لی, وہ سارے صدقات ادا ہو گئے. اور بھی وہاں کے سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں آپ 33 مرتبہ, وہ 100 مرتبہ وہ ہو گیا. اس پر بھی ایک ادا ہوتا ہے, ہر نیکی پر ایک ادا ہو جاتا ہے. چاشت تو آپ نے پڑھ لی, ظہر پڑھ لی, ظہر کے بعد میں سنت نفل پڑھیں. اگر اللہ توفیق تو 2 رکعت پوری امت کے لیے, پورے امت کے آج اوپر جو احوال ہے نا, فلسطینیوں پر, مسلمانوں پر, سب ان کی مدد کے لیے اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے 2 کر کے 2 رکعت جو ہے صرف پڑھ لے. اگر اللہ توفیق دے تو 10 مرتبہ پہلی رکعت میں سورہ کافرون پڑھے, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لے دوسری رکعت میں. اور نہیں ہو سکے تو ایک بار پڑھے اور بعد میں اللہ سے سب کے لیے دعا کرے. اللہ ہر ایک پر اجر دے گا. مغفرت کی اگر بندہ دعا کر لیتا ہے,
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حدیث قدسی ہے گویا کہ جب بندہ من استغفر للمؤمنین کتب اللہ لہ بکل مؤمن و مؤمنۃ حسنہ، جب کسی مرد مومن کے لیے بندہ استغفار کرتا ہے، اگر ساروں کے لیے کرے تو ہر ایک کے بدلے میں اس کو ایک نیکی ملتی۔ کروڑوں انسان موجود ہے، بعض لوگوں نے کہا جو جا چکے وہ بھی اور جو موجود ہے وہ بھی، آنے والے وہ بھی ہیں، جو پچھلی امتیں گزری وہ بھی، سب کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملیں گی، کروڑ نیکیاں ملیں گی۔ ایک بار بندہ استغفار اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات 27 مرتبہ اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں، دعائیں قبول ہوں گی، آپ مستجاب الدعوات بنیں گے، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ 25 مرتبہ موت کو یاد کرو، اللہم بارک لی فی الموت وفیما بعد الموت، شہادت کی موت ملیں گی۔ یعنی آدمی نارملی بھی مر گیا تو اس کو درجہ کس کا ملنے والا ہے؟ ضروری نہیں آپ کی گردن ماری جائیں گے، بولے کچھ بھی، آپ مریں گے نارمل لیکن شہادت کا رتبہ آپ کو ملے گا اس کے پڑھنے پر۔ تو 2 رکعت ظہر کے بعد اس طریقے سے پڑھ لیں۔ آپ کھانے کے بعد ذرا سی لیٹ جائیں، اس نیت سے لیٹے کہ نبی دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کرتے تھے، چاہے تھوڑی سی دیر لیٹ ہی جائیں، ضروری نہیں آنکھ لگنا۔ تو سنت پر عمل کی نیت سے آپ لیٹیں گے، اجر ملے گا، اور 1,00,000 سنتوں پر عمل کا اجر ملے گا۔ سو رہے آپ فائدے میں، آپ کو آرام مل رہا ہے، آپ کو اجر 1,00,000 سنت کے ادا کرنے کا مل رہا ہے۔ عصر کے بعد اوراد و وظائف پورے کر لے، اللہ توفیق دے۔ تیسرا کلمہ پڑھو۔ قرآن کے بعد سب سے افضل ذکر تیسرا کلمہ ہے۔ یہ سارے ذکروں کا جامع اور خلاصہ ہیں۔ آپ جتنے بھی دعائیں اور ذکر دیکھیں گے نا، ایک تو اللہ کی پاکی ملیں گی، اللہ کی حمد ملیں گی، اللہ کی بڑائی ملیں گی، اللہ کے معبود ہونے کا اقرار ملیں گے۔ ذکر اس کے باہر ہے ہی نہیں، وہ سارا جمع اللہ نے تیسرے کلمے میں کر دیا۔ فجر کے بعد میں، عصر کے بعد میں 100 مرتبہ وہ پڑھ لو۔ اپنے گناہوں کو یاد کر کے 100 مرتبہ استغفار پڑھ لو۔ نبی کے اتنے احسانات ہیں، ان کے احسانات کو جان کر، ان کی محبتیں بڑھا کر، محبت کے ساتھ میں 100 مرتبہ صبح شام 100 مرتبہ درود پاک پڑھ لو۔ اتنا اجر ملے گا جس کو آدمی سوچ نہیں سکتا۔ آپ پر کسی نے جادو کیا وہ ختم ہوگا، وہ باطل طاقتیں جو ہے نا وہ ختم ہوں گی، جس کو ہم جانتے نہیں جانتے۔ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو، چاشتوں کے وقت میں اٹھا، اس سے پہلے صبح مجھ کو رات میں نیند نہیں آئی 2-2:30 بجے تک، بڑی مشکل کے بعد میں کب آنکھ لگی مجھ کو بھی پتہ نہیں۔ پھر صبح ذرا تکلیف ہو رہی تھی تو میں یہاں سے تھوڑا اول وقت اٹھ کر چلا گیا، کچھ سبق وغیرہ دیکھا، کچھ اوراد وظائف پورے کیے، پھر میں اشراق کی نماز وہاں پڑھا، سونے جا رہا تھا تو ماشاءاللہ ان لوگوں نے ناشتہ حاضر کیے، ناشتہ کیے، پھر سو گیا، سو کر اٹھا، ذرا درمیان میں بھی مجھ کو تکلیف، تو تکلیف سونے سے پہلے میں نے دل میں لیٹے لیٹے نہ ہاتھ اٹھایا نہ کچھ، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ میری جتنی بیماری ہے نا سب ختم کر دے، میرے کو تو کچھ پتہ نہیں، شوگر کا پتہ ہے صرف، اتنی بیماریاں ہیں سب ختم کر دے تاکہ میں دین کی محنت، تیری عبادت، تیری رضا والے اعمال خوشنودی، یہ دل میں میں نیت کیا اور سو گیا۔ سو کر اٹھا، طہارت کے لیے گیا، مجھ کو پتہ نہیں تھا اتنا سی جو ہے نا 3 رائی کے دانوں کے برابر میرا کنکر نکلا، جو تکلیف ہو رہی تھی وہ کنکر نکل گیا۔ آپ یہ میرے کو پتہ ہی نہیں تھا ایسا بھی ہے، صبح تکلیف محسوس ہوئی اور نکل گیا، فوراً دعا قبول ہوئی نہیں ہوئی؟ آپ کر کے دیکھیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، آپ مدد دیکھیں گے اللہ کی، کبھی دیر سے کبھی جلدی۔ اللہ کا بہت احسان ہے مجھ گناہگار بندے پر، اللہ نے بہت کچھ دیا، بہت سارے۔ یہ جو ہے نا یہ جھلکیاں بھی میں تو اس نیت سے آیا تھا کہ میں بالکل اکیلا رہوں گا اور عصر سے جو جاؤں گا تو فجر پڑھ کے میں حرم سے واپس آؤں گا، کسی سے کوئی تعلق نہیں، بس اللہ اور میں، اس لیے میں نے اور لوگوں کو بھی چانس دیا نہیں، تھوڑا آگے پیچھے کر رہے تھے، وہ روک رہے تھے بھائی آئندہ سال جانا، ہم بھی آتے، میں جا کر آتا ہوں، آئندہ اور آؤں گا ساتھ، میرے تو ارادے ہیں نا آگے۔ تو لیکن یہاں یہ ہوا کہ پہلے روم پارٹنر ملے، اب ان کا حق ہے، ان کو چھوڑ کے کیسے جانا، تو ساتھ میں اعمال ہوتے رہے، ابھی بھی ہو رہے ماشاءاللہ۔ پھر آپ لوگ مل گئے، پھر اللہ نے اتنی بڑی نعمت ملی، کتنا اجر مل رہا میرے کو بھی معلوم نہیں، آپ سن رہے، آپ کو کتنا اجر مل رہا آپ کو پتہ نہیں ہے۔ جب قیامت میں اٹھیں گے نا، یہ جب سانسیں بند ہوں گی اور آخرت کی آنکھ کھولیں گی، جب احساس ہوگا کہ کتنا کمایا، ہم تو سمجھ رہے تھے ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ کی نعمت ہے نہیں ہے۔
یہ میری کچھ دعاؤں کا اپنے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، میری قیامت تک کی نسلوں کے لیے میں ایک دعا کرتا ہوں، وہ اس کا بدل ہے یہ ساری چیز۔ آدمی کبھی چاہتا نہیں چاہتا، لیکن اللہ کیا کرتے، کرم کر دیتے اور لے لیتے۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں، صبح شام اذکار کے اندر وقت گزارے، مغرب کے بعد نہیں زیادہ 20 پڑھ سکتے تو کم سے کم 2 کر کے 6 رکعت اوابین کی نماز پڑھے۔ عام دنوں میں، نارملی دنوں کے اندر جو ہیں اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اب 12 سال کو 1 لاکھ سے ملٹیپلائی کرو، کتنا ہو جائے گا؟ 12 سال کو 1 لاکھ سے 12 سال تو پھر 12 لاکھ سال ہو گئے، اتنا اس کو اجر ملنے والا ہے۔ اور یہ آخرت میں ہمارے فرائض کی کمی کو دور کرنے کا سبب بنے گا، فرضوں میں جو کوتاہی ہوگی یہ کام آئیں گی چیز۔ یہ روٹین ہے، اعمال اپنے بدلے، ترتیب کرے۔ پہلے ہم موبائل کا غلط استعمال کرتے تھے، اب ارادہ کریں کہ اب انشاءاللہ صحیح استعمال کریں گے، غلط چیزوں میں پڑیں گے نہیں، اپنے آپ کو اس میں لگائیں گے۔ پہلے اپنے مقام پر کچھ اور جو ہے نازیبہ حرکتیں ہو جاتی تھی، اب اس سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اب شیطان کو بھی دکھائیں گے کہ تو ہمارا دشمن، ہم بھی تیرے دشمن ہو چکے ہیں، اب رب کو راضی کرنا ہے، خوش کرنا ہے۔ یہ چند میں نے اعمال روٹین کے حساب سے کہ یاد رہیں گنائے ہیں، ایسے سب اپنے روٹین جانتے ہیں۔ ہر کام میں نیکی کی، اچھائی کی نیت کریں اور آج ہی سے اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یہ پیغام آپ کو اپنی حد تک نہیں رکھنا ہے اور حجاج کرام تک بھی پہنچائے، گھر والوں تک پہنچائے، سب کو پہنچائے کہ سب ارادہ کرے آج سے کہ انشاءاللہ اپنی زندگی بدلے گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے اس کہنے سننے کو قبول فرمائے، ہمارے لیے ذخیر آخرت بنائے، اللہ کی رضا خوشنودی کا، نبی کی رضا اور خوشنودی کا اللہ رب ذوالجلال سبب بنا لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔